نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت مکی دور کی سورہ ہے۔ پہلی سورتوں میں ایمان اور یقین کی دعوت دی گئی تھی، ایمان اس درجے میں کہ یقین بن جائے، دعوت تھی ایمان اور یقین کی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا امتحان بھی ہوگا، ایمان کا امتحان بھی ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، گھبرانا نہیں۔ فرمایا کہ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور انہیں جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو پہلوں کو بھی آزمایا اور اب بھی ہم آزمائیں گے، اور اس امتحان کی حکمت یہ ہے تاکہ سچوں اور جھوٹوں، منافقین اور مؤمنین کا حال سب پر کھل جائے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ کون مومن ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور منافق ہے، اللہ تو جانتا ہے، لیکن سب لوگوں پر ان کا حال کھل جائے، اس لیے اللہ آزمائش کرتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، لیکن اگر والدین بھی تمہیں شرک پر مجبور کریں، اس بارے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب ایمان چھوڑنے کے بارے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بھی انسان کا امتحان ہے۔ فرمایا کہ کچھ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب انہیں اللہ کے بارے میں ایمان کے حوالے سے کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ لوگوں کے آزمانے کو یوں سمجھتے ہیں گویا اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرمایا اور اگر کبھی مدد آ جائے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، لہٰذا جو کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان میں ہمیں بھی آپ شریک کریں۔ کیا اللہ ان لوگوں کے دلوں کا حال خوب نہیں جانتا؟ یقیناً وہ جانتا ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ تمہارے دلوں کے حال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہ فرمایا کہ 7 انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ امت کا امتحان کیوں نہ ہوگا۔ یہاں تو انبیاء کی بھی آزمائشیں ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ ان میں 1000 برس رہے، 50 کم، یعنی 950 برس ان میں رہے اور انہیں دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے۔ اتنی لمبی مدت تک دعوت دینا اور لوگوں کے طعنے برداشت کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی جس میں کہ وہ کامیاب اترے۔ پھر ہم نے انہیں نجات دی اور کشتی والوں کو، اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ اشارہ کیا جا رہا ہے ہجرت کی جانب، جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، وہ کشتی پہ سوار ہو کر کی گئی تھی۔ دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، رزق اللہ سے مانگو، رزق اللہ کے یہاں تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اکثر لوگ روزی کے پیچھے ایمان دیتے ہیں، روزی کے پیچھے ایمان دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کے بن کر رہو گے تو وہ یقیناً نوازے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، لوگوں نے جب انہوں نے دعوت دی اور نہ مانا قوم نے، بلکہ یہ کہا کہ انہیں قتل کر دو یا انہیں جلا دو، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ انہیں آگ میں گرایا گیا، لیکن انہوں نے آگ میں گرنا قبول کر لیا
لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا نہیں چھوڑی۔ فرمایا کہ یہ جو بت پرستی لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپس میں ان کی مودت اور محبت ہوا کرتی ہے، بس اس دوستی میں وہ اپنے دوست کی بات مان لیتے ہیں اور جو دوست نے کہا وہ انہوں نے مان لیا۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوست کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی تعلق ہے اور وہ دین کے حوالے سے کوئی بات کہیں تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس میں قرآن نے کیا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، اس لیے کہ یہ دوستیاں چند روزہ ہیں اور قیامت کے دن سب ایک دوسرے کا انکار کریں گے، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی جانب ہجرت کر رہا ہوں۔ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی مکہ سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے گئے، اور پھر تیسرے پیغمبر حضرت لوط کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نہایت ہی غیر فطری بدکاری کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن قوم کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ بات خود حضرت لوط کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے گھر آئے تو انہوں نے گھر پر دھاوا بول دیا۔ اب وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیچارگی اور بے بسی کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ دین پر قائم رہے۔ چوتھے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ یہ یعنی لوگوں کے بھلے کی بات کہنا اور لوگوں کا رد عمل جھوٹ تکذیب کی صورت میں ہونا، یہ بھی پیغمبر کی آزمائش ہے، انسان کی آزمائش ہے۔ پھر ذکر ہے حضرت ہود اور صالح کی قوموں کا۔ فرمایا کہ لوگوں جو مخاطب ہیں قرآن کے، کہ تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں کا، کہ کس طرح پر ان کو تباہ کیا گیا اور کتنے عیش و آرام میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں بڑے پرکشش کر کے دکھائے، اور شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے روکے رکھا۔ بڑے ہوشیار تھے، لیکن دین کے معاملے میں شیطان کے پندے میں آ گئے۔ فرمایا کہ قارون، فرعون اور حامان، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ ساتویں پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یعنی قارون، فرعون، حامان اور آل فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ اب فرمایا کہ جو لوگ آزمائش میں پورے اترے وہ کامیاب ہوئے، اور ان کے دشمن وہ ناکام ہوئے۔ ان میں سے ہم نے کسی قوم کو پتھریلی ہوا سے ہم نے تباہ کی، قوم عاد اور قوم لوط، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یہ قوم سمود، اہل مدین، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسا کہ قارون تھا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے غرق کیا جیسے قوم نوح کو غرق کیا۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتا تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ یعنی پیغمبروں کو جھٹلانا اور بری راہوں پر چلنا یہ اپنے ہی اوپر ظلم ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اللہ ان کی عبادت کا تو محتاج نہیں ہے، اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا وہ انسان کے اپنے بھلے کے لیے دیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو اپنا سرپرست اور بڑا مانتے ہیں، ان کی پناہ وہ بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ مکڑی جالا بنتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا کمرہ جالوں سے بھر جاتا ہے، لیکن بس ایک ہی
برش ہوتا ہے، جھاڑو پھرتا ہے اور سارے جالے سے تباہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے کمزور جالا وہ مکڑی کا جالا ہے۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پناہ لی جائے، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب امتحان اور آزمائش ہو رہی ہو تو اس دور میں 3 کام کرتے رہو، یعنی دور آزمائش کے 3 وظیفے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ سب سے پہلا وظیفہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت قرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ تلاوت قرآن دعوت بھی ہے اور موعظت و حکمت بھی، باعث ثواب بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی۔ انسان کو سیدھی راہ وہ قرآن ہی سے ملتی ہے۔ دوسرا وظیفہ آزمائش کے دور کا، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اقامت صلاۃ ہونی چاہیے، صرف نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا جس سے پتہ چلے کہ نماز کا اثر نماز پڑھنے والے پر ہو رہا ہے۔ تو اقامت صلاۃ یہ انسان کو شائستہ بناتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تیسرا وظیفہ بتایا گیا کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہ ذکر اللہ تمام عبادتوں کی روح ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اقیم الصلاۃ لذکری سورہ طٰہٰ میں گزر گیا۔ اسی طرح روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سب اعمال کی جان ہے۔ ان 3 چیزوں کی خاص طور پر پابندی کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی علمی فتنہ تمہارے سامنے آ جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے؟ فرمایا بحث نہ کرو، ان لوگوں سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بحث کر رہا ہے اسے خود علم ہونا چاہیے۔ اگر خود علم نہیں ہے یا نامکمل علم ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، اور علم کے ساتھ اس میں اسے گفتگو کا سلیقہ بھی اس میں آنا چاہیے، الا باللتی ہی احسن، وگرنہ نقصان ہوگا۔ تو بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ ارشاد ہے وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ کیوں؟ اذا لارتاب المبطلون، وگرنہ یہ باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔ اب آپ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جی، تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ کسی سے پڑھنا سیکھا۔ تو بات وہ کر رہے ہیں، مضامین وہ بیان کر رہے ہیں جس کا جواب دینے سے ہم عاجز ہیں، جس کتاب کا جواب دینے سے ہم عاجز ہیں۔ تو لازماً یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اگر آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو یہ باطل پرست لوگ کہتے ہاں پڑھتے رہے ہیں مضامین اور لکھتے رہیں، تو پہلی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کر کے یہ کچھ مضامین بیان کر دیے۔ اس لیے قرآن علمی معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی آج تک جواب دے سکا اور نہ قیامت تک دے سکے گا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن، یہ روشن آیتیں ہیں اہل علم کے سینوں میں، یعنی اس کو اللہ نے سینوں میں محفوظ رکھا۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد اصلاح قلب ہے۔ قرآن نازل اس لیے کیا گیا کہ انسان کے دل کی اصلاح قلب کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے قلب پر نازل ہوا۔ علی قلبک، قرآن
کہاں نازل ہوا؟ فرمایا کہ آپ کے دل پر ہم نے نازل کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے لے کر صحابہ نے اپنے دلوں میں اسے محفوظ کیا، تو قلب در قلب محفوظ ہونا چاہیے تاکہ مقصود حاصل ہو، دل کی اصلاح ہوتی رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حفظ قرآن کا نظام باقی رہنا چاہیے، حفظ قرآن کا نظام یہ باقی رہے۔ اگرچہ اس دور میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی بھی حافظ نہ ہو تب بھی قرآن محفوظ ہو چکا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اتنی جدید وسائل وہ آ چکے ہیں کہ اس کے ختم ہونے یا اس میں تحریف کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، لیکن چونکہ دل کی اصلاح کے لیے نازل ہوا، اس لیے جو مانتے ہیں سب کو یہ قرآن اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب امت مسلمہ کے گھر کا ہر فرد حافظ ہوا کرتا تھا، یعنی تعلیم کا آغاز ہی قرآن مجید سے ہوتا تھا، اور ایک دور اب ہمارا ہے کہ سب کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں، منسٹر بن جائیں گے، ممبر بن جائیں گے، لیکن قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سی سورہ پڑھنی پڑ جائے تو وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، وجہ یہ کہ قرآن پاک کو سمجھیں۔ تو ساری خرابی پیدا ہوئی ہے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہے کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کچھ آیتیں یعنی فرمائشی نشانیاں، معجزے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ فرمایا کہ سب معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، جب چاہے جو چاہے نازل فرما دے۔ اور کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرما دی جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ یعنی قرآن سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نشان، اللہ کی قدرت کا نشان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو دیکھے، اسی سے اسے یقین آ جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب ہجرت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، سو میری ہی عبادت کرو۔ اشارہ فرمایا گیا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے آزمائش آئے گی، اس آزمائش میں گھبراؤ نہیں، اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، میری زمین بہت وسیع ہے، میں تمہاری کفالت کروں گا۔ ہر شخص کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو چکھنا۔ اس راہ میں اگر موت آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہی پاس آپ نے آنا ہے، تو ہم اس کے بدلے میں لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، جنت میں ہم بہترین رہائش گاہیں ان کو عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ رزق، اب ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار بھی چھوڑا، وطن سے جب دوسرے وطن میں گئے تو رزق کا معاملہ بھی انسان کے سامنے ہوتا ہے کہ کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ فرمایا کہ رزق کے بارے میں اللہ پہ بھروسہ کرو، رزق کے بارے میں اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جانوروں کو دیکھو، ہر نئے روز نئی روزی ملتی ہے، یہ جانور اپنے گھونسلوں میں رزق جمع نہیں کرتے، صبح ہوتی ہے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ہر نیا روز اور نئی روزی۔ تو جو اللہ جانوروں کو، پرندوں کو روزی دیتا ہے، کیا وہ اللہ اپنی خاطر، دین کے خاطر گھر بار چھوڑنے والوں کو رزق نہیں دے گا؟ یقیناً رزق عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ رزق کے تمام اسباب اسی نے پیدا کیے ہیں، اس لیے اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے لیے سب اسباب ہموار کر دے گا۔ مگر کسے کتنا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، کسے کھلا رزق دیتا ہے، کسی کو ماپ کے دیتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے کہ کسے کتنا دینا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں جو رزق ہضم کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا سا بھی مل جائے وہ بھی انہیں ہضم نہیں ہوتا، وہ زمین میں دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کسے کتنا دینا ہے، اس لیے دوں گا صحیح، لیکن کتنا دینا ہے یہ میں جانتا ہوں، مجھ پہ چھوڑ دو۔ فرمایا جیسے بارش ہر جگہ برابر نہیں برستی،
رزق بھی اللہ کی رحمت، بارش بھی اللہ کی رحمت، تو ہر جگہ برابر نہیں برستی ہے۔ اور جیسے اللہ قحط کے زمانے میں بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح ذرا سی دیر میں مفلس کو دولت مند بنا سکتا ہے۔ فرما دیجئے الحمدللہ، ہم نے بات خوب کھول کر سمجھا دی، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن کیا کیجئے کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، جس دنیا کی خاطر انسان ایمان سے ڈگمگا جاتا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی ہے جیسے ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوا ہے، ایک کھیل اور تماشا۔ آپ ذرا سوچئے، کبھی ہم میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میچ دیکھتے ہوئے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اصل کام میرا دوسرا ہے، چنانچہ کوئی فون آ جائے کہ جناب یہ ڈیل پھنس گئی، یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سب میچ چھوڑ چھاڑ کے انسان اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا اور سب سے پہلے اس کو ٹھیک، اسے معلوم ہے کہ یہ تو 2-4 گھنٹے کی بات ہے اور زندگی اس کے سہارے گزرنی۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بس ایسی ہی ہے جیسے دنیا میں یہ ایک کھیل ہو رہا ہے 2-4 گھنٹے۔ اس لیے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اصل زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی صرف دل کا بہلاوا ہے۔ یہاں انسان کام کرے اور اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمایا جائے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑے اخلاص سے پکارتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں ساحل پر پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان قریب یہ جان لیں گے کہ اللہ پھر ان کے ساتھ کیسے نمٹتا ہے۔ سورہ کے آخر میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں، ہمارے بارے میں ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایمان آزمائش میں پورا اترتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مجاہدہ اور محنت ہو، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ نیکی کی راہیں انسان کے سامنے کھولتا چلا جاتا ہے، کیوں نہ ہو۔ ان اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ الروم اب شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے۔ سورہ الروم کا بنیادی موضوع ہے للہ الامر، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یہ بات اس صورت میں سمجھائی گئی کہ للہ الامر، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ہر اختیار اللہ کے پاس ہے، سب امور اللہ کے قبضے میں ہیں، جو چاہے کرے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے سورہ کے آغاز میں 2 پیشگوئیاں فرمائیں۔ ایک پیشگوئی غلبہ روم کی ہے اور دوسری اللہ کی نصرت سے مؤمنین کی خوشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، حوصلہ افزائی فرمائی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم سیدھی راہ پہ چل رہے ہو، ایمان و یقین پر قائم رہو، اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی۔ 2 پیشگوئیاں جو ابتدا میں فرمائی ہیں، یہ محیر العقول پیشگوئیاں ہیں، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 AD میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 610 میں آپ کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ یہ تو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ادھر اس زمانے میں 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم کی۔ فارس آج کل ایران، لیکن یہ فارس صرف ایران جو موجودہ ملک ہے اس میں منحصر نہیں تھا، یہ عراق وغیرہ یہ سارے لمبی چوڑی سلطنت تھی۔ اسی طرح روم، یہ جو اب موجودہ یہ اٹلی، یہ صرف اتنا نہیں تھا
بلکہ یہ بھی بہت بڑی سلطنت تھی تو یہ 2 بڑی قوتیں تھیں اس زمانے میں۔ روم یہ نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، جبکہ فارس کے رہنے والے مجوس آتش پرست تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 602 سے لے کر 614 تک ان کے درمیان لڑائیاں رہیں، شدید جنگیں رہیں، اور ظاہر ہے یہ صرف اقتدار اور غلبے کی ایک جنگ تھی۔ اب یہ خبریں یہاں بھی پہنچتیں۔ 610 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی۔ اب خبریں آتی تھیں جنگ کی، کبھی فارس کے غلبے کی خبر آتی تو مشرکین بڑے خوش ہوتے، وہ کہتے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، وہ بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کی کامیابی سے مشرکین کو بڑی خوشی ہوتی اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم ایک کتاب کی بات کر رہے ہو، وہ اہل کتاب ہیں، نصارہ، تو جیسے ان کو ناکامی ہوئی اسی طرح تم کو بھی ناکامی ہوگی۔ اچھا، اب فطری طور پر اس کشمکش میں مسلمانوں کا میلان وہ نصارہ یعنی اہل کتاب کی طرف تھا۔ جب ان کی کسی کامیابی کی خبر آتی تو مسلمان خوش ہوتے اور مشرکین سے اس بارے میں باتیں ہوا کرتی، تو یہ کشمکش چل رہی تھی۔ 614 تک یہ رہا اور اس کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن 614 میں خسرو پرویز نے، اس زمانے کا جو ہرقل تھا قیصر روم نے، روم کی فوجوں کو ایک فیصلہ کن شکست دے دی اور بیت المقدس کو لوٹا، جو ان کی مقدس صلیب جس پہ بارے میں یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس پر صلیب پر چڑھایا گیا، وہ بھی لوٹ کر لے گئے، اور بھی کئی مقدسات کی بے حرمتی کی انہوں نے بیت المقدس میں، یہاں تک کہ قیصر روم کو قسطنطینیہ میں جا کر پناہ لینی پڑی اور وہاں تک ان کے حملے جاری رہے۔ تو یہ ایک بڑی فیصلہ کن شکست، اس پر مشرکین نے خوب بغلیں بجائیں، واہ تمہیں بھی اسی طرح پر شکست ہوگی، تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دلوں پر اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نے کہا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریبی ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب وہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر یہ غالب آئیں گے، اس لیے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جس دن وہ غالب آئیں گے اس دن مؤمنین اللہ کی نصرت سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ عزیز ہے، رحیم ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن کیا کریں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کی نظر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہر پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ ظاہری اور سطحی علم رکھتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں جانتے اور آخرت سے وہ غافل رہتے ہیں۔ یعنی ظاہری دنیا کا علم تو حاصل کیا، لیکن اس زندگی کی تہ میں ایک اور زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی، دنیا کا کھانا پینا، اسی پر اپنی تحقیق اور سارا علم اس کا منتہا۔ دیکھیے ہم لوگ جتنے بھی علوم حاصل کرتے ہیں اس میں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں اور اس کے بعد پھر کماؤں، اتنا خرچ ہوا اور اتنا کماؤں، یہی ہے کہ بڑا منصب مل جائے گا، اور یہ سب ان چیزوں کا، دولت ہو، منصب ہو، حکومت ہو، یہ سب اس دنیا میں رہنے والا۔ یہ دل میں نہیں آتا کہ یہ جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں دنیا تو ہے، لیکن میں نے آخرت میں بھی میں نے جانا ہے اور وہاں بھی جا کر حساب دینا ہے، یہ دل میں نہیں ہوتا۔
اسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے علم کی وہ تگ و دو جو صرف دنیا کے سنوارنے تک، دنیا بنانے تک محدود ہو، یہ ظاہری اور سطحی علم ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو اس تہ کے اندر جو زندگی ہے جو وہاں تک انسان کو لے جائے۔ تو دو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور یہ بڑی پیش گوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر یہ مشرکین کو بتایا، دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ یعنی اگر ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ دین کی بات سنتے ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اظہار نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیات نازل ہوئیں، تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا تھا کہ اہل روم کو فتح حاصل ہوگی، یہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق گئے اور جا کر کہا کہ 3 سال میں ہم یہ اہل روم، یہ رومی غالب آئیں گے اور فارس کو شکست ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا، فرمایا کہ یوں نہ کہو 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت اس لفظ کا مصداق ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ مدت 9 سال کی ہے، آپ وہ ان سے طے کریں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے جا کر 9 سال کی مدت یہ کہا کہ 9 سال میں رومی غالب آئیں گے اور اہل فارس وہ ہار جائیں گے، اور اس پر شرط بھی رکھ لی کہ اگر رومی غالب آ گئے اور ایرانی یہ فارسی ہار گئے تو 100 اونٹ تمہیں دینے ہوں گے، اور اگر اس کے الٹ ہوا تو 100 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اس طرح کی شرط ممنوع نہیں تھی، بعد میں ایسی شرط لگانا اس پر پابندی لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہجرت کے بعد دوسرا سال تھا اور یہی رمضان کا مہینہ تھا۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، معرکہ بدر ہوا۔ معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، یعنی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان جیتیں گے، لیکن اللہ نے جتوایا، غیبی مدد فرمائی، مسلمان جیت گئے، اور مسلمان اپنی اس جیت کی خوشی منا رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یعنی ادھر ان کی رومیوں اور فارسیوں کی بھی کشمکش چل رہی تھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ آج قیصر روم نے اتنا زبردست اٹیک کیا ہے ایرانیوں اور فارسیوں پر کہ اسے تباہ کر کے رکھ دیا، اور وہ صرف اپنے ملک میں جا کر محدود ہو گئے۔ تو ایک خوشی مسلمانوں کو بدر کی حاصل ہوئی، اور دوسری خوشی یہ خبر سن کر حاصل ہوئی کہ رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کے مطابق 100 اونٹ لیے ان سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ 100 کے 100 صدقہ کر دیے گئے۔ یہ قرآن مجید کی یہ پیش گوئیاں اور بھی بہت سے مقامات ہیں، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو قرآن کی حقانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کھلے نشان موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ للہ الامر کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اس پر انفس اور آفاق سے استدلال فرما رہا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، آسمانوں اور زمین میں نظر دوڑاؤ، ثابت ہوگا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ گزشتہ اقوام کے حالات کا جائزہ لو، ثابت ہوگا للہ الامر کے حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اس میں ماضی پر استدلال ہے، گزشتہ دور کے سارے زمانوں کو دیکھو، گزشتہ اقوام کے، تو للہ الامر پر یقین آ جائے گا۔ اب مستقبل پر استدلال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ماضی اللہ کے قبضے میں ہے، اسی طرح مستقبل بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ خلق کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا، دوبارہ اسے زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔
ان کے جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک بنائے بیٹھے ہیں، یہ ان کے سفارشی نہیں بن سکتے، اور قیامت کے دن یہ اپنے شرکاء کا انکار کریں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ کئی مرحلے آئیں گے قیامت میں، ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب اپنے یہ جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیں گے۔ تو اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی فرد ہو، کوئی شخص ہو، کوئی بڑا چھوٹا آدمی ہو، یا جھوٹے یہ معبود ہیں، یا دولت ہے، حکومت ہے، قیامت میں ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں کام اگر آئے گی تو اللہ پر ایمان کام آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت، یعنی مغرب اور عشاء، اور جب تم صبح کرتے ہو، فجر کی نماز اس میں آ گئی، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے، وعشیًا عصر کے وقت، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو پانچوں نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب سب اختیار اسی کے قبضے میں ہے، جب مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی کرو، زندگی اور موت بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی طرف انسان کو متوجہ فرما رہا ہے۔ ذرا اس کی قدرتیں سنو۔ فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کرنا، پھر دنیا بھر میں پھیلا دینا، تمہاری جنس سے تمہارے سکون کے لیے تمہارے جوڑے پیدا کرنا، اور پھر جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور مہربانی رکھ دینا، یہ رنگا رنگ کائنات پیدا کرنا، اور تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کر کے تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف کر دینا۔ ماں باپ ایک ہیں اور رنگ مختلف ہیں، اور ماں باپ تو ایک ہی تھے، اور آج دنیا میں کتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا رات اور دن میں سونا، تمہارا روزی تلاش کرنا، بجلیاں چمکانا، بارشیں برسانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، آسمان اور زمین کو تھامے رکھنا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالنا، یہ سب اس کی قدرتیں ہیں۔ اور جس کی قدرتیں اتنی ہیں، للہ الامر، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اسی کی شان اعلیٰ ہے، اسی کی شان اونچی شان ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تو ان قدرتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہے۔ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اب دوبارہ اسے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا کہ اسی کی شان ہے، اس کا اقرار کرو۔ یہ آیا نمبر 27 تک یہ مضامین آئے۔ یہ جو گزشتہ مضامین تھے اس میں تکوین کا ذکر تھا۔ تکوین یعنی کائنات میں جو کچھ نظام ہے وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اب اس کے بعد تشریع کا ذکر کیا جا رہا ہے، قانون بنانے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کے بنانے میں اللہ شرک سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اسی طرح اس زندگی میں اس زمین پر شریعت اور قانون بھی اسی کا چلے گا، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جہان سازی میں شرک سے پاک ہے، اسی طرح قانون سازی میں بھی شرک سے پاک ہے۔ تکوین اور تشریع دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، لہٰذا تم یکسو ہو کر دین پر کاربند رہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی انسان اگر صحیح الفطرت ہو اور اسے چھوڑ دیا جائے تو یقیناً اس کی فطرت اسے توحید کی طرف رہنمائی کرے گی، لا الہ الا اللہ پر انسان کی فطرت انسان کو لے جائے گی۔ فرمایا کہ یہ
قیم دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جیسے غلبہ روم کے بارے میں اللہ کے وعدے کو نہیں سمجھے، لوگ تکوین اور تشریع دونوں میں غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ سے دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرو اخلاص سے، بس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو، مشرکین میں سے مت ہو جانا. کون؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے. اور اب حال یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ہر فرقہ اپنے نظریات پر اپنے معتقدات پر اترا رہا ہے. کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط، دوسرا کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہیں، جنتی ہوں تو صرف میں ہوں باقی سب جہنمی ہیں. ہر فرقہ یہی بات کر رہا ہے. اب یہ جو فرقے بن گئے اور گروہوں میں امت کو تقسیم کر دیا گیا، فرمایا کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی جن لوگوں نے اپنے مختلف فرقے بنا لیے، دین کو پارا پارا کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فرقہ سازی بھی ایک طرح کا شرک ہے. ایک گناہ یہ بھی شرک. اللہ نے تو ایک دین پیدا کیا، ایک دین عطا فرمایا اور ایک امت بنایا، لیکن جب کچھ لوگ اب دین کو پارا کریں اور امت کے فرقے بنائیں تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت صرف اللہ ہی نہیں بناتا، ہم بھی بنا سکتے ہیں. دین صرف اللہ ہی نہیں دے رہا، ہم بھی کچھ اس میں دخل لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. فرمایا کہ دین فطرت کی طرف بھی اسی طرح اخلاص سے انابت ہونی چاہیے کہ جیسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو بڑے اخلاص سے لوگ پکارتے ہیں. کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رزق کھلا دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے. اس میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ للہ الامر، کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، جسے چاہے کھلا دے، جسے چاہے معاف کر دے. سو کیا کرو؟ رشتہ دار کو اس کا حق دو. اس لفظ حق پر غور کیجیے. رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے مال میں جو رزق ہمیں دیا ہے، اللہ نے اس رزق میں اللہ نے رشتہ دار کا، غریب کا، مسافر کا اور مستحقین کا حق رکھا ہے. تو ہم ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں. فرمایا کہ ان کا حق ان کو ادا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیے سب سے انسان کا جو مقصود زندگی ہے، تمام اعمال کا مقصود وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہاں فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ خدمت خلق ہے. اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی فیملی، اللہ کا کنبہ ہے. اس میں انسان بھی داخل ہیں، جانور بھی داخل ہیں، یہ شجر و حجر، یہ زمین، یہ فضائیں، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ سب اللہ کی فیملی ہے. فرمایا کہ اس کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا. اسی لیے اللہ نے یہاں سود کی مذمت فرمائی اور زکوٰۃ کی ترغیب دی کہ یہ جو مال تم بڑھنے کے لیے لوگوں کے مال میں شامل کرتے ہو اور اس پر سود لیتے ہو، اللہ کے یہاں یہ نہیں بڑھتا، مٹتا ہے. اللہ سودی کاروبار کو مٹاتا رہتا ہے. اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ لوگ ہیں جو کئی گنا پاتے ہیں. تو صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سودی کاروبار کرنے سے مال گھٹتا چلا جاتا ہے. حاصل یہ ہے کہ جیسے اللہ جہاں سازی میں شرک سے پاک ہے، قانون سازی میں بھی شرک سے پاک ہے.
فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ آیہ کریمہ اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا، خشکی میں تری میں فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ دین چھوڑ کر لوگ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ خشکی میں امن ہے نہ تری میں امن ہے. سمندر اور صحرا، دریا، ہر جگہ پر جنگ وہ لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہے. کہیں امن نہیں ہے. یہ فساد برپا ہوا کس لیے؟ اس لیے کہ دین کو چھوڑ دیا. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پوری سزا دے رہا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لوگوں کو ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ دین کی طرف پلٹ آئیں. نہیں پلٹیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اچھا، جس زمانے میں فساد ہو جیسا کہ اب ہے تو کیا کرو؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم پر قائم رہو. جو دین سیدھا ہے یعنی اسلام، اس پر قائم رہو. اور اسلام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملے گا. تو اس دین قیم پر قائم رہو. رحمت کی ہوائیں چلیں گی، جیسے آندھی طوفان کے بعد بارش آتی ہے، اس طرح تمہارے حالات بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے مومنین کی نصرت کرنا. ہم نے اہل روم کی، ہم نے رومیوں کی نصرت کی، تو جو ہمیں مانتے ہیں، جو مومن ہیں، ان کی ہم نصرت کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا اہل ایمان کی جب نصرت ہوتی ہے تو دل یوں ہی کھل اٹھتے ہیں. اہل ایمان کی جب نصرت ہوتی ہے اور انہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو ان کے دل یوں ہی کھل اٹھتے ہیں جیسے مایوسی کے بعد بارش ہونے سے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے ہاں تو یہ منظر کم نظر آتا ہے. ذرا صحراؤں میں، چولستان میں، یہ تھر کے صحراؤں میں ذرا لوگوں سے پوچھئے، جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے. اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں. اور جب بادل نظر آتے ہیں تو دل، چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اور بارش ہوتی ہے تو وہ وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو بس جب اہل دین کی نصرت ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو ان کے دل بھی اسی طرح پر کھل اٹھتے ہیں. فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. آپ مردوں کو یعنی مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے. جن کے دل مردہ ہو چکے انہیں آپ نہیں سنا سکتے. اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں، انہیں سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، ان کا رخ بھی آپ کی طرف نہیں اور ہے بھی بہرا، تو اسے پکارا جائے وہ کیسے پکار سن سکتا ہے؟ اسی طرح جن لوگوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں وہ بالکل جیم کر دی ہیں، تو ایسے لوگوں کو سنانے کا اثر نہیں ہوتا. اندھوں کو آپ کیسے راہ دکھا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا، آپ بس انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ماننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، انہیں آپ سنا سکتے ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تو اس وقت تم کمزور تھے، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی، اور پھر ایک دور آتا ہے کہ اس قوت کے بعد کمزوری آ جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے. کیوں؟ للہ الامر، حکم اللہ کا چلتا ہے. ہر چیز میں حکم اللہ کا چل رہا ہے. اسی طرح جیسے یہ تو فرد کی زندگی میں ہے، جسد ملی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو قوم کا ایک جسد ہے، جی قوم کی زندگی ہے، کمزوری ہے، عروج ہے، اور پھر زوال، اور یہاں تک کہ ختم. فرمایا کہ ابتدا میں روم اور فارس کا عروج دیکھ لو جو ہم نے ذکر کیا، وہ اس کی بہترین مثال ہے. اشارہ اس جانب بھی کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو آج ضعیف ہیں، مکی دور میں بڑے کمزور تھے، یہ قوی ہوں گے.
اور فارس اور روم جو آج قوی ہیں، مشرکین جو آج قوی ہیں، وہ ضعیف ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ اللہ نے پیشگوئی فرما دی تھی۔ قیامت جب قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھا کر کہیں گے ہم تو بس ایک گھڑی رہے، لیکن جو اہل علم اور اہل ایمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، تم یوم بعث تک، قیامت کے دن تک تم لوگ رہے ہو، اور وہ اللہ کو معلوم ہے آج وہ یوم بعث آ پہنچا، تم نہیں جانتے۔ یعنی جن کا علم ایمان سے خالی تھا، علم تھا لیکن ایمان نہیں تھا، انہوں نے دنیاوی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا، جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا، جانتے ہیں لیکن صرف ظاہری دنیا، ظاہری سطح کا علم ہے، تو دنیا میں بھی دھوکہ کھایا اور آخرت میں بھی دھوکہ کھائیں گے۔ اور اہل علم و ایمان دنیا میں بھی حقیقت پا گئے، آخرت میں بھی پا لیں گے۔ سورہ کے آخر میں نصیحت فرمائی گئی، فاصبر، آپ صبر کیجئے، یعنی دین پر ڈٹے رہیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ نے پیشگوئی جو فرمائی وہ سچ کر کے دکھائی۔ اسی طرح جو آپ سے وعدے کیے جا رہے ہیں یہ بالکل سچے ہیں، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان ان کا یقین کے حد تک نہیں پہنچا ہے، یہ لوگ آپ کو دین کی راہ سے پھسلا نہ دیں، اس کا خیال رکھیے۔ بڑی اہم نصیحت سب اہل ایمان کو فرمائی جا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان اور یقین کی نعمت نصیب فرما۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ اے اللہ، اس پر استقامت عطا فرما، اس کے احکام کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ، شب قدر میں آپ جتنی برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اے اللہ ہم ناکاروں کو بھی وہ سب نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہاں ہیں، دنیا بھر کی مساجد میں جو تیرے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما۔ اے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، اور اس عبادت کی برکت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔